ناول کلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 30۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کیا پاگل ہو چکے ہو تم؟ ہوش میں رہتے ہو آج کل؟ کنگ دھاڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ امن نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میرا کام، میری مرضی، بھولے مت، یہ سب میرا ہے، میری سلطنت ہے یہ۔ وہ بیزارگی سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ اور میں؟ تمہیں لگتا ہے میں فالتو ہوں امن؟ یہ سب کچھ میرے انڈر چلتا ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو آج تم یہاں نہیں ہوتے، وہ بھی جواباً چیخا تھا۔ لیکن کیا تو آپ نے سب اپنے مفاد کے لیے تھا نا، مجھے مہرہ بنا کر لائے تھے۔ کہاں سوچا تھا آپ نے کہ وہ کمزور سا بچہ آپ پر ہی حکومت کرے گا؟ امن اسے تنزیہ دیکھتے بولا تھا۔ کنگ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ جا چکا تھا۔ کنگ نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ سوچتے اس نے کسی کو فون کیا تھا۔ نظر رکھو امن پر، پتہ کرو آخر کون ہے وہ جس کے لیے یوں بغاوت پر اتر آیا ہے۔ وہ نفرت سے پنکارا تھا۔ میں اپنی ساری زندگی کی محنت کو یوں ضائع نہیں ہونے دوں گا امن، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ دانت پیستے بولا تھا۔ اینا فون پہ کسی سے بات کرتی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب سامنے کھڑی زینی نے اسے دیکھتے اس کے آگے پاؤں کیا تھا۔ وہ آخری سیڑھی پر پاؤں رکھتی، لیکن زینی کے پاؤں سے الجھ کر اوندھے منہ گرتی، لیکن سامنے پڑے ٹیبل کی وجہ سے وہ اس پر گری تھی۔ اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پہنی کانچ کی چوڑیاں چھن سے ٹوٹی تھیں، جو بری طرح سے اس کی کلائیوں میں چبھتی گہرے زخم دے گئی تھیں۔ این ولی چیخا تھا۔ سامنے سے آتے ولی نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ گر چکی تھی۔ این ٹھیک ہو نا تم؟ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا بولا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، وہ کلائیوں میں ہوتے درد کو برداشت کرتے ضبط سے بولی تھی۔ اور اینا کی چیخ پر سب بھاگتے آئے تھے۔ فرسٹ ایڈ باکس لاؤ۔ ولی پاس کھڑے ملازم پر چیخا تھا اور ڈر کر جلدی سے باکس لانے بھاگا تھا۔ ولی کیا ہوئے؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ کیا ہوئے اینا کو؟ ماں مپیا جلدی سے اینا کے پاس آتی بولی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ماما نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ روحا ماما جب کسی کے سہارے سے تھوڑا بہت چل پھر لیتی تھی، وہ ملازمہ کے سہارے لاؤنج میں آ چکی تھی۔ باقی سب کی طرح یہ منظر دیکھتی خود بھی حیران پریشان ہوگی۔ ولی جلدی سے اینا کے پاس بیٹھتے اس کے بازوں میں چبھی ٹوٹی چوڑیوں کو نکالنے لگا۔ اینا سسکی تھی۔ بس میرا بچہ 2 منٹ، ولی اسے سسکتے دیکھ کر بولا تھا۔ اس کے بازوں سے احتیاط سے ساری ٹوٹی چوڑیاں نکالتے ولی نے بینڈیج کی تھی۔ کوئی بتائے گا کیا ہوا ہے یہاں؟ عالم بابا نے سنجیدگی سے زینی کو دیکھتے پوچھا تھا، جو تھوک نگلتے ولی کو دیکھنے لگی۔ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس سے پوچھے نا، اس ڈائن کو جسے اپنے گھر میں پال کے رکھا ہے آپ نے۔ ولی زینی کی طرف اشارہ کرتے دھاڑا تھا۔ اینا سہم کر مہام سے لگی تھی۔ اس سے کبھی ولی کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ زینی بھی ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ ولی بات کرنے کی تمیز بھول چکے ہو تم؟ بابا اس سے اونچی آواز میں دھاڑے تھے۔ ولی نے ہونٹ بھینچے۔ کیا ہوا تھا یہاں؟ بابا نے سختی سے اس سے پوچھا۔ تو اس نے جو دیکھا سب کو بتا دیا۔ بابا نے غصے سے زینی کو دیکھا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئے۔ جھوٹ بول رہے ہیں یہ، میں نے نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے گھٹیا لڑکی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے اینا کو گراتے۔ ولی چیخ کر کہتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زینی اس کے ڈر سے پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ ولی ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا اس کا گال دبو چکا تھا۔ آج میں اسے زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا، نہ ہی یہ ناگن بچے گی، نہ میری بہن کو اس کی وجہ سے روز روز کی تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا۔ وہ اس کے گلے پر دباؤ دیتا دھاڑا تھا۔ وجدان بھائی بابا جلدی سے آگے آتے اسے چھڑوانے لگی۔ ولی پاگل مت بنو، چھوڑو اسے۔ وجدان بھائی نے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ زینی گلے پہ ہاتھ رکھتی بری طرح سے کھانسی وہیں گری تھی۔ بارہا اس نے میری بہن کو تکلیف دی ہے، کبھی ذہنی تو کبھی جسمانی، کبھی اس کا گلا دبانے مارنے کی کوشش کرتے، کبھی اپنے لفظوں سے تو کبھی اس کے اسپیشل ڈے پر مرتسم کو اپنے ساتھ رکھتے، اور آج پھر سے اسے تکلیف دی۔ لیکن آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ مگرمچھ کی 2 آنسو کیا بہاتی ہے، آپ سب لوگ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اب بس۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتا دھاڑ رہا تھا۔ میری بہن لاوارث نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے اور وہ آپ کے در پر پڑی رہے۔ اب میں ایک پل بھی اسے یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اینا کا ہاتھ تھامتے بنا کسی لچک کے بولا تھا۔ اینا نے سہم کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے ڈر سے اس کی زبان بھی نہیں کھل رہی تھی۔ ولی رکو، کیا کر رہے ہو؟ میری بات سنو۔ وجدان بھائی اس کے پیچھے آتے بولے تھے۔ وہ تیزی سے اس کا ہاتھ تھامتے آگے بڑھ رہا تھا۔ جب دروازے میں کھڑے مرتسم کو دیکھتے ایک پل کے لیے رکا۔ مرتسم کب سے وہاں خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ مرتسم نے سخت نظروں سے اینا کے پٹیوں میں جکڑے بازو کو دیکھتے ولی کو دیکھا تھا۔ بھائی پلیز ایک بار میری بات سنیں، اینا لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ ولی نے غصے سے اسے دیکھا۔
اب کچھ بھی کہنے سننے کو نہیں بچا ہے نا؟ وہ سختی سے اس سے بولا تھا۔ اینا خوف سے روتی خاموش ہوگی۔ معتصم نے سرد نظروں سے ولی کو دیکھا۔ میری بیوی کو سخت نظروں یا سخت لہجے کی عادت نہیں، اس لیے اپنی زبان اور نظروں کو کنٹرول میں رکھو۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ تمہاری بیوی سے پہلے بہن ہے یہ میری۔ ولی نے بھی جواباً سرد لہجے میں کہا تھا۔ تمہاری بہن ہوگی لیکن اب یہ میری بیوی ہے، اس لیے انہیں یہاں سے لے جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ اینا کا دوسرا ہاتھ تھامتے اپنی طرف کھینچتے بولا تھا۔ ولی کی پکڑ کمزور تھی جس سے اینا کٹی ڈال کی طرح معتصم کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ ولی نے غصے سے معتصم کو دیکھا۔ تمہاری بیوی نہیں منقوہ ہے، لیکن اس سے پہلے میری بہن، اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون روکتا ہے مجھے اسے لے جانے سے۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اینا بے یقینی سے دونوں دوستوں کو ایک دوسرے کے مقابل لڑتے دیکھ رہی تھی۔ رہی بات نکاح کی تو وہ بس کاغذی تعلق ہے، اگر یہی سب چلتا رہا تو وہ بھی نہیں رہے گا۔ ولی نے نفرت سے زینی کو دیکھتے کہا تھا، لیکن اس کی بات سنتے معتصم کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ اسے بنا کچھ سوچے سمجھے تیزی سے اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ ولی کو جڑا تھا۔ ولی اس کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ اینا کا وجود کام کر رہ گیا دونوں کو یوں لڑتے دیکھ۔ باقی سب بھی پہنچکا رہ گئے، لیکن وہ لوگ خاموش تھے، جانتے تھے کہ ان دونوں کے بیچ ابھی بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ولی نے سیدھے ہوتے جواباً معتصم کو بھی مکہ مارا تھا، ایک بار نہیں 2-3 بار، پے در پے اس کے چہرے پر مکے جڑے تھے۔ معتصم نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اینا ہوش میں آتی تیزی سے ولی کے آگے ہوئی تھی۔ شان نہیں، اس کے لبوں سے چیخ نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ معتصم کے باری ہاتھ کا مکہ اینا کے نازک چہرے پر پڑتا، وہ اینا کے سامنے آنے پر اپنا ہاتھ روک چکا تھا۔ اینا اپنے چہرے کے آگے ہاتھ رکھتی سختی سے آنکھیں میچی کھڑی تھی۔ جب کچھ نہ ہوتے محسوس کرتے اس نے ہاتھ ہٹاتی آنکھیں کھولی تھی۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ ولی کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ معتصم اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ذرا دور روکے سرد نظروں سے ولی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اینا کے دیکھنے پر اس نے نظریں اینا کے چہرے پر گاڑی۔ اینا اس کے دیکھنے پر نفی میں سر ہلا گئی۔ پلیز، بے آواز لب ہلے تھے۔ معتصم نے سختی سے ہونٹ بھینچتے غصے سے وہی ہاتھ دیوار پہ دے مارا۔ اینا کی چیخ بے ساختہ تھی، لیکن ولی اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ لے کے جا رہا ہوں میں اپنی بہن کو۔ جب اپنی اس بچپن کی پاگل محبوبہ کا دفنا دو تو لے جانا میری بہن کو، ورنہ اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ وہ ہنوز سرد لہجے میں معتصم کو دیکھتے بولا تھا۔ اینا نے سفید ہوتے چہرے سے ولی کو دیکھا۔ بھائی، اس کے لب بے آواز ہلے تھے، لیکن ولی اسے کھینچتا وہاں سے لے گیا۔ معتصم کی ساکت نظریں اینا کے چہرے پر تھیں، جو لمحہ با لمحہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بھائی میری بات سنیں پلیز بھائی، اس میں شاہ کا کوئی قصور نہیں ہے، پلیز بھائی ایسے مت کریں۔ اینا ولی سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی بولی تھی، لیکن ولی اسے نظر انداز کرتا اسے سیٹ پر دھکیل چکا تھا۔ اینا سارے راستے روتی رہی، مزاحمت کرتی رہی۔ ولی اسے گاڑی سے نکالتا کھینچتا ہوا اوپر کمرے میں لایا تھا۔ ولی پلیز چھوڑ دے، مجھے شاہ کے پاس جانا ہے، وہ مزاحمت کرتی چیخی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ولی نے اسے بیڈ پر دھکیلا۔ وہ اوندھے منہ اس نرم بیڈ پر جا گری۔ اس سے تیزی سے سیدھے ہوتے ولی کو دیکھا تھا۔ اگر یہاں سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو جان سے مار دوں گا تمہیں۔ ولی اسے دیکھتے سرد لہجے میں دھاڑا تھا۔ اینا اس کی دھاڑ سے سہم کر پیچھے ہوئی تھی۔ ولی دروازہ لاک کرتا جا چکا تھا۔ بھائی، اینا تیزی سے بیڈ سے اترتی دروازے کی طرف لپکی۔ بھائی پلیز دروازہ کھولیں، مجھے شاہ کو دیکھنا ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ ولی آپ نے انہیں مارا ہے، پلیز وہ ٹھیک نہیں ہے ولی۔ وہ دروازہ پیٹتی چیخی تھی، لیکن وہ نظر انداز کرتا جا چکا تھا۔ بوا جو ولی کے ساتھ ہی رہتی تھیں، ولی کے جاتے وہ تیزی سے دروازے کے پاس ہیں، لیکن لاک دیکھتے وہ بے بسی سے دیکھتی رہیں۔ اینا دروازے کے ساتھ گرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہ کا کوئی قصور نہیں ہے ولی، ان کے ساتھ ایسا مت کرے۔ وہ دروازے سے سر ٹکاتی بڑبڑائی تھی، آنسو تیزی سے اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے۔ معتصم کسی کی بھی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس نے غصے کی شدت سے پاس بڑی چیزیں پھینکی تھیں۔ اپنے کمرے کا حشر نشر کرتے ہوئے بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس کے کانوں میں بار بار ولی کی آواز گونج رہی تھی۔ اس سے سامنے شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہاتھ کا مکہ بناتے تیزی سے شیشے پہ دے مارا تھا۔ شیشہ پل میں کچی ہوتا گیا، اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر گہرے زخم دے گیا، لیکن وہ نظر انداز کرتا ہر چیز تہس نہس کرتا جا رہا تھا۔ نیچے سب لوگ اس کے کمرے سے آتی آوازوں پر بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ورشا جو ابھی کالج سے آئی تھی، معتصم کے کمرے سے آتی آوازوں پر سہم کر مہمپیا کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ زینی تو اسی پل وہاں سے جا چکی تھی۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، پل میں کیسے کیا ہو گیا۔ ولی کا غصہ سب کو جائز لگا تھا، آخر ایک بھائی کب تک برداشت کر سکتا تھا۔ زینی نے بھی حد ہی کر دی تھی۔
وہ اپنے زخمی ہاتھ کی پرواہ کیے بنا سینے میں اٹھتی ٹھیسوں کی راحت کے لیے اس ٹھنڈ میں بھی جگ ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا تھا، لیکن پھر بھی سینے میں لگی جلن کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ دیوار پر ہاتھ ٹکائے وہ شاور کے نیچے کھڑا اپنے جنون اور غصے کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتا اپنے بکھرے کمرے کو دیکھتے لب بھینچ گیا۔ لاؤنج میں سب ایک دوسرے سے نظریں چرائے بیٹھے تھے۔ جب مرتسم کو نیچے آتے دیکھ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو مرتسم؟ کسی اور کی تو ہمت نہیں ہوئی تو قاسم بابا اس سے پوچھ بیٹھے، عین کو لینے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ کیوں؟ بابا نے بھی سخت تاثرات سے پوچھا۔ بیوی ہے میری بابا، وہ ان کی طرف دیکھتا بولا تھا۔ پہلی بات، بیوی نہیں منقوہ ہے۔ دیکھو مرتسم، فی الحال ولی غصے میں ابھی بہتر ہے، اینا کو وہی رہنے دو۔ اور دوسری بات، 2 سال ہو گئے تمہارے نکاح کو، اتنا وقت بہت ہے اینا کے لیے، اب اس رشتے کو بیچ میں مت لٹکاؤ، اب بس رخصتی کروا کر ہی لانا اینا کو۔ قاسم بابا سرد و سپاٹ لہجے میں بولے تھے۔ مرتسم ان کی بے حسی پر انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ اینا اپنے ماں باپ کے ساتھ اس رشتے کو مکمل کرنا چاہتی تھی، وہ ان کی دعاؤں تلے رخصت ہونا چاہتی تھی، تو پھر کیوں؟ وہ ان کے سخت تاثرات پر حیران ہوا تھا۔ آخر انہیں اچانک اینا سے کیا پرابلم ہو گئی؟ لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ انہیں ایک نظر دیکھتا وہ کچھ بھی کہے بغیر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اینا گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اب رو نہیں رہی تھی، لیکن چہرہ سپاٹ تھا۔ ولی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، اسے بہت فکر ہو رہی تھی، جانے وہ غصے میں کہاں چلا گیا تھا۔ نظروں کے سامنے بار بار مرتسم کا زخمی چہرہ بھی آ رہا تھا، جسے وہ پہلو بدلتی نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی کہ اسے اپنے کمرے کی کھڑکی پر آہٹ محسوس ہوئی، لیکن اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک گئی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر پر کھڑکی پر ہوتی دستک سے اچھل کر کھڑی ہوئی اور اس نے تھوک نگلتے کھڑکی کو دیکھا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، لیکن مستقل ہوتی دستک نے اسے ڈرنے پر مجبور کیا۔ لیکن سامنے مرتسم کو دیکھتے اس کا منہ کھل گیا۔ مرتسم اسے سائڈ کرتا اندر کودا تھا۔ کھڑکی بند کرتے مرتسم نے ساکت کھڑی اینا کو دیکھا، اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھتے وہ ہونٹ بھینچ گیا۔ اینا اسے دیکھتی تیزی سے دروازے کی جانب کی۔ وہ باہر سے لاک تھا، لیکن اس نے احتیاط کے لیے اندر سے لاک کر لیا۔ اسے مرتسم سے ایسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ حیران سی کبھی اس کے پھٹے ہونٹ اور کبھی زخمی ناک کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی جھلملائی۔ ضبط کھوتی وہ شاہ کہتی تیزی سے اس کے قریب آتی اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ مرتسم نے نرمی سے اس کے گرد بازو باندھے تھے، جبکہ اینا اس کا لمس پاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آئی ایم سوری شاہ، آئی ایم ریئلی سوری، میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی۔ وہ اس کے زخمی چہرے کو دیکھتی روتے ہوئے بولی، ہے این میری جان، ادھر دیکھیں، آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں جانم۔ وہ زبردستی اس کا چہرہ سامنے کرتا بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں میرا بچہ، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ چپ، بالکل، بس اب اور نہیں رونا۔ مرتسم اس کے آنسو صاف کرتا کسی بچے کی طرح اسے بہلاتے ہوئے بولا، شاہ یہ آپ کے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ وہ اپنے چہرے پر زخمی ہاتھ کو دیکھتی پریشانی سے بولی تھی۔ مرتسم نے ہونٹ بھینچے، کچھ نہیں ہوا۔ کچھ کیوں نہیں شاہ؟ آپ نے یقیناً اپنا غصہ ہاتھ پر نکالا ہوگا۔ وہ ہبکی سے اسے دیکھتی بولی، اب مجھے کیا دیکھ رہے ہیں، ادھر بیٹھے۔ وہ اسے بٹھاتی کبرڈ سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ مرتسم خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتا رہا، جو اب نرمی سے اس کے ہاتھ کی بینڈیج کرتی پریشان چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اینا اس کے ہاتھ کی بات اب زخمی ناک کو روئی سے صاف کر رہی تھی۔ وہ بہت توجہ سے اپنا کام کر رہی تھی۔ جب اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے مرتسم کو شرارت سوجی سی اس کے ناک پر روئی دبانے سے وہ جان بوجھ کر تکلیف دہ آواز میں بولا، کیا ہوا شاہ، پین ہو رہا ہے؟ اینا گھبراتی اس کے اچھلنے پر بولی۔ مرتسم نے معصومیت سے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا، آئی ایم سوری شاہ، میں اب دھیان سے کروں گی۔ وہ اس کی مغرور ناک پر اپنے لب رکھتی فکر مندی سے اسے دیکھتی بولی۔ اس کی حرکت پر مرتسم کے لبوں پر تبسم پھیلا تھا۔ اس کے روحان سے تاثرات دیکھتے مرتسم نے اس کے ہاتھ سے روئی لیتے سائڈ پہ رکھتے اس کی کمر میں بازو ڈالتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ آہ کرتی اس کے سینے سے آ لگی، شاہ کیا کر رہے ہیں آپ کا ہاتھ؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ذرا سا فاصلہ بناتے اس کو زخمی ہاتھ کو دیکھتے فکر مندی سے بولی تھی، جبکہ مرتسم نے اس کی بات نظر انداز کرتے اسی ہاتھ سے اس کی سوجی آنکھوں پر پھیرا تو اینا آنکھیں میچ گئی۔ مرتسم نے جھک کر اس کی آنکھوں پر نرمی سے بوسہ دیا، آنکھوں پر سے ہوتے اس کے رخساروں کو ہونٹوں سے چھو رہا تھا۔ اینا اس کی شرٹ سختی سے دبوچ کی، اس کے کانپتے ہونٹوں کو دیکھتے مرتسم نے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے نچلے لب کو سہلایا۔ اینا اس کے لمس پر کپ کپائی، چہرے پر تیزی سے سرخی پھیلی تھی۔ کچھ دیر بعد اس سے آنکھیں کھولی تو مرتسم مبہوت سا اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا نرمی سے اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے ہاتھ سے سہلا رہا تھا۔ اینا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور کیا۔
मुअत्तसिम के लबों पर फिर से तबस्सुम फैला था। शाह छोड़ें। वो उसका हाथ कमर से हटाने की कोशिश करती कसमसाए थे। मुअत्तसिम उसके यूं कसमसाने पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता उसके चेहरे पर झुका, लेकिन उससे पहले कि वो उसके होंठों को अपने लम्ब से महकाता, कदमों की आहट पर वो तेजी से उसे धक्का देती पीछे हुई थी। मुअत्तसिम उसके यूं अचानक फासला बनाने पर जरा सा हिला, लेकिन उसे अपने हसार से आजाद नहीं किया। ऐना ने सहम कर दरवाजे की जानिब देखा था। शायद छोड़ें, शायद वली आ गए हैं। वो उसके बाजू हटाने की कोशिश करते खौफ से बोली थी। जानती थी अगर वली ने उसे यहाँ देख लिया तो फिर से एक जंग छिड़ जाएगी, जबकि मुअत्तसिम खुमार भरी नजरें उसके चेहरे पर टिकाए हुए था, जैसे उसे वली के आने से कोई फर्क ही न पड़ता हो। शाह उस मुअत्तसिम की तरफ देखा। उसकी सुर्ख आंखों में खुमार की सुर्खी देखते ऐना ने हौले से लब तर की। उसकी इस हरकत पर मुअत्तसिम के गले की हड्डी उभर कर मादूम हुई थी। उससे शिद्दत से उसके होंठों का जाम पीने की तलब हुई थी। वो उसकी मज़ाहमत को नज़रअंदाज करता उस पर झुका था और उसके कांपते होंठों को अपनी होंठों की गिरफ्त में ले गया। कतरा कतरा उसके होंठों का जाम पीते वो मदहोश हुआ था। ऐना उसकी शिद्दत पर काम कर रह गई। कदमों की आवाज़ नज़दीक से नज़दीकतर हो गई थी। फिर उसे दरवाज़ा अनलॉक होने की आवाज़ आई। वो सख्ती से आंखें मीचती मुअत्तसिम को पीछे करने के लिए कसमसाई, जो हर चीज़ से बेगाना उसके होंठों पर झुका हुआ था। दरवाज़ा नॉक होने और उसकी सख्त मज़ाहमत पर मुअत्तसिम नरमी से पीछे हुआ था। ऐना गहरे सांस भरती उसके हसार से निकली थी। उसने दरवाजे पे होती दस्तक और फिर मुअत्तसिम को देखा था। शाह प्लीज जाएं, वो उसके पास आती सरगोशी में बोली थी। मुअत्तसिम ने एक नज़र उसके सुर्ख चेहरे को देखा। वो लब भींच गया। ऐना, वली ने अब की बार उसे आवाज़ दी थी। शाह, ऐना ने तेजी से उसे बालकनी की तरफ धकेला था। प्लीज, जब तक वली जाए ना, बाहर मत आइएगा। वो उसे बालकनी की एक साइड पर भारी सरगोशी में बोली थी, जबकि मुअत्तसिम गहरी नजरों से बस उसे ही देख रहा था। ऐन, वली ने सख्ती से पुकारा था। ऐना बालकनी का पर्दा ठीक करती अपना दुपट्टा उठाती तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। गहरी सांस भरते उसने दरवाजा खोला था। वली, जो कब से नॉक कर रहा था, उसे ऐसे हड़बड़ाए देखकर हैरान हुआ। कब से नॉक कर रहा था मैं? दरवाजा क्यों नहीं खोल लेती? वो खाने की ट्रे टेबल पर रखता बोला। ऐना ने एक चोर नजर बालकनी के पर्दे पर डालते वली को देखा। वो मैं सो रही थी, उंगलियां चटखाते कहा था। वली ने उसे यूं घबराते देख गहरी सांस भरी। नाराज हो मुझसे? उसका हाथ अपने हाथ में थामता बोला। ऐना ने उसे देखते नफी में सर हिला दिया। आई एम सॉरी मेरा बच्चा, लेकिन ये जरूरी था तुम्हारे आगे आने वाली जिंदगी के सुकून के लिए। वो उसके सर पर बोसा देता बोला। ऐना ने अपने सर पर रखा उसका हाथ थामते झुक कर अकीदत से बोसा दिया था। कहते हैं भाई सिर्फ वही होता है जिससे खून का रिश्ता हो, लेकिन अपने तो भाई बन के दिखाया, खून के रिश्ते के बगैर। भाई का हर फर्ज निभाया, मेरा मुहाफिज बन के दिखाया। आपने तो तब मेरा साथ दिया जब खून के रिश्ते भी साथ छोड़ गए थे। आपने तो जमाने की रुंधी हुई लड़की को जीना सिखाया। मुझ पर आपका हर फैसला और आपका एहतराम फर्ज है वली। आप मेरे लिए बहुत मानी रखते हैं। सबसे बढ़कर मुझे आपसे अकीदत है। और नम लहजे में बोलती जा रही थी। उसका एक एक लफ्ज वली को अपने दिल में उतरता महसूस हुआ, जबकि मुअत्तसिम लब भींचे सुन रहा था। वो जानता था वली उसके लिए क्या है। उसके लिए वली से बढ़कर कुछ नहीं। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। आप मेरे लिए जो भी फैसला लेंगे मुझे कबूल है। वो भारी होते दिल से उसे देखती बोली थी। वली ने नरमी से उसे अपने हसार में लेते उसका सर चूमा। मैं तुम्हारे इस मान को कभी टूटने नहीं दूंगा मेरा बच्चा। तुम्हारे लिए किया गया फैसला तुम्हारी खुशियों की तरफ कदम बढ़ाएगा। वो नरमी से उसका सर थपकते बोला था। ऐना ने नम आंखों से उसे देखते इस बात में सर हिलाया था। आओ खाना खाओ शाबाश। वली उसे अपने सामने बिठाता बोला। खाने से उसे मुअत्तसिम का याद आया। उससे भी गुस्से में खाना नहीं खाया था। आपने खाया? वो वली को देखती बोली थी। जहन में मुअत्तसिम भी घूम रहा था। मैं खा लूंगा, तुम खाओ। वली नरमी से उसे देखता मुस्कुराया। ऐना ने जबरदस्ती उसके हाथ से एक निवाला खाया था, वरना उसका जरा दिल नहीं चाह रहा था मुअत्तसिम के बगैर खाने को। वली ने अभी दूसरा निवाला बनाया ही था कि उसका फोन बजने लगा। उससे फोन को देखते ऐना को देखा। तुम खाओ, मुझे जरूरी काम से जाना है, जल्दी आने की कोशिश करूंगा। वो उसे देखता बोला। ऐना ने इस बात में सर हिलाया। आप भी फिक्र होकर जाएं वली, मैं खा लूंगी। आप भी याद से खा लीजिएगा। वो उसे जाते देख बोली थी। वली उसके सर पर हाथ रखते चला गया। उसके जाते ही ऐना ने तेजी से उठते दरवाजा लॉक किया। जल्दी से बालकनी की तरफ कदम बढ़ाते उससे पर्दा पीछे किया। मुअत्तसिम किसी गहरी सोच में गुम था। उसे वली के जाने और ऐना के आने का पता ही नहीं चला। शाह, ऐना ने उसका बाजू हिलाया। आ जाए। वली चले गए। वो उसका हाथ पकड़ती कमरे में ले आई। खाना क्यों नहीं खाया आपने? मुअत्तसिम वैसे ही पड़े खाने को देखते बोला। आपने भी तो नहीं खाया होगा। वह हबकी से उसे देखते बोले। मुअत्तसिम ने उसका हाथ पकड़ते अपने सामने बिठाया और निवाले तोड़ते उसे खिलाया।
اگلا والا اس کی طرف بڑھایا تو وہ نفی میں سر ہلاتی اسے منہ میں ڈال گئی. وہ اسے چھوٹے چھوٹے نوالے کھلاتا رہا، ساتھ خود بھی کھاتا رہا. تھوڑی ہی دیر میں وہ اسے کھانا کھلا چکا تھا. شاہ پانی، اینا نے اسے پلایا. جی. وہ اس کی کلائیوں کو دیکھ رہا تھا جس میں پٹی بندی تھی. آپ پلیز ولی سے کچھ مت کہیے گا، وہ غصے میں ہے، کچھ دن تک ان کا غصہ اتر جائے گا تو میں بات کروں گی ان سے، لیکن پلیز آپ ابھی کچھ مت کہیے گا. میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ دونوں کی دوستی دشمنی میں بدل جائے. اس کے ہاتھ تھامتی دھیمے لہجے میں بولی. مرتسم نے گہری نظروں سے اسے دیکھا. اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھتے مرتسم نے نرمی سے اس کی پلکوں کو انگلی سے چھوا. آپ کو نیند کی ضرورت ہے نا، سو جائیں. وہ اس کے دائیں گال کو ہاتھ سے سہلاتے بولا. اینا نے اپنی بات نظر انداز ہونے پر ہفکی سے اسے دیکھا. مرتسم نے گہری سانس ہوا کے سپورٹ کرتے اسے دیکھا جو ہفکی سے نظریں پھیر چکی تھی. اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں ویسے ہی ہوگا. وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا بولا. پرومس؟ ہنوز ہفکی سے اسے دیکھتے کہا. پکا پرومس. مرتسم نے اس کی ناک دباتے کہا. چلیں اب سو جائیں. وہ اس کا رخ بیڈ کی طرف کرتے بولا. آپ؟ اینا نے اس کی طرف دیکھا. آپ سو جائیں، آپ کے سونے کے بعد چلا جاؤں گا. اس پر بلینکٹ صحیح کرتے کہا. اس کے پاس بیٹھتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا. کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں جا چکی تھی. مرتسم یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتے گیا. جانے کیوں اسے بہت بے چینی سی ہو رہی تھی. بہت کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، لیکن وہ سر جھٹکتا اینا کو دیکھتا رہا. اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب تک اسے دیکھتا رہا. اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی جو رات کے 2 بجا رہی تھی. وہ حیران ہوا تھا کہ اسے بالکل احساس نہیں ہوا کہ وہ کتنی دیر اسے یوں ہی بیٹھتے دیکھتا رہا. ایک نظر اس سوئے وجود پر ڈالتے مرتسم نے جھک کر اس کے سر چوما. اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتے اور جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس لوٹ گیا. ٹیرس پر کھڑے ولی نے سلگتی نظروں سے مرتسم کو جاتے دیکھا تھا. وہ اسی وقت جان گیا تھا اینا کے کمرے میں مرتسم کی موجودگی کو، لیکن وہ چپ رہا. اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا. اسے اپنی بہن کے خوشحال مستقبل کے لیے یہ قدم اٹھانا ہی تھا. گہری سانس ہوا کے سپورٹ کرتے اس نے اپنے فیصلے پر ارادہ پکا کر لیا تھا. صبح ہوتے ہی ولی اینا کو خود ہاسپٹل چھوڑ آیا تھا اور اسے سختی سے مرتسم سے دور رہنے کی تاکید کی تھی. وہ اس سے فون پہ بھی بات نہیں کرے گی. وہ اسے اپنی قسم دیتے یہ کہہ گیا تھا کہ اینا بس بے بسی سے اسے دیکھتی رہی. اسے ولی کے لا کہنے کے باوجود صبح کا ناشتہ نہیں کیا، صرف ایک کپ کافی کا پیا. صبح اسے ناشتہ مرتسم زبردستی خود کرواتا تھا، پھر چاہے وہ خود آفس کے لیے لیٹ ہو جائے یا اسے کسی ضروری کام سے جانا ہو، لیکن اینا کو ناشتہ اپنی موجودگی میں ہی کرواتا تھا. اینا کو اس کے بغیر ناشتہ کرنے کی عادت ہی نہیں تھی، اس لیے وہ بغیر ناشتے کی ہی آ گئی. امن آج پورے 1 ماہ بعد گھر آیا تھا. آج وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا. اسے لگا نورین شاید گھر پہ نہیں ہے. اپنا کبٹ کھولتے اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو سامنے ہی اسے مطلوبہ چیز مل گئی، جسے دیکھتے اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی. ہاتھ بڑھا کر اس نیلے آنچل کو کھینچتے وہ اسے لے بیڈ پر گرا. کچھ دیر اس نیلے آنچل کو ہاتھ میں پکڑتے دیکھتا رہا. اس دن جب وہ اسے اپنے چہرے پر پھیلا کے سویا تھا اتنی سکون کی اور گہری نیند میں، وہ آج تک نہیں سویا تھا. وہ جس سکون کے لیے ترستا تھا وہ سکون اسے پاکیزہ آنچل میں ملا تھا، اور اس کا دل دھڑکا تھا یہ سوچتے کہ جس آنچل میں اتنا سکون تھا اس کے پہلو میں کتنا سکون ہوگا. بے ساختہ اسے اس کی گود میں سر رکھ کر سونے کی خواہش ہوئی تھی، لیکن وہ صرف خواہش تھی، صرف خواہش. نرم گرم نظروں سے اسے دیکھے اس نے وہ دوپٹہ اپنے چہرے پر پھیلایا اور سکون سے آنکھیں موند کیا. وہ گہری نیند میں تھا جب کسی نے اس کا بازو ہلایا. اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی. سامنے نورین کو دیکھتے وہ اٹھا، لیکن اس کے ہاتھ میں اس نیلے آنچل کو دیکھتے اس کا دل دھک سے رہ گیا. نورین سخت نظروں سے اسے گھور رہی تھی. امن نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اسے دیکھا. کیا ہے یہ امن؟ نورین سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھا. کیا سمجھوں میں اس سے؟ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے بولی. امن لب چباتے اسے دیکھتا رہا. امن کچھ پوچھ رہی ہوں میں. نورین کی آواز اونچی ہوئی تھی. کیا یہی سکھایا میں نے تمہیں؟ یہی تربیت کی ہے میں نے؟ ایک غیر محرم لڑکی کا دوپٹہ آخر کیا کر رہا ہے تمہارے پاس؟ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ دوپٹہ کس کا ہے. کیا وہ جانتی ہے کہ اس کا دوپٹہ تمہارے پاس ہے؟ اس نے سختی سے پوچھا. امن نے لب بھینچے نفی میں سر ہلا دیا. امن تم؟ نورین اسے کچھ کہہ نہ سکی. تم جانتے بھی ہو کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس کے سر کی عزت ایک غیر محرم کے پاس یوں ہے تو وہ کیا سوچے گی؟ کیا کر رہے ہو تم امن؟ نورین نے اونچی آواز میں اس سے کہا تھا. پتہ نہیں. وہ گہری سانس بھرتا بولا تھا. مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا آپی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ.
وہ جب جب میرے سامنے آتی ہیں مجھے جیسے ہپنوٹائز کر دیتی ہیں۔ ان کے آس پاس ہونے سے سکون کا احساس ہوتا ہے۔ پہلے تو نظریں نہیں ہٹتی تھیں، لیکن اب نظریں خود بخود ان کے احترام میں جھک جاتی ہیں۔ آپی، وہ مجھے نکارا بنا رہی ہیں، ہر پل مجھے دکھائی دیتی ہیں، میری سوچ میں رہتی ہیں۔ وہ بے بسی سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتا بولا۔ نورین نے نرم نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے لگا تھا تمہیں محبت ہو رہی ہے اس سے، لیکن امن، تم تو عشق کی حدود سر کر آئے ہو۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں اسے دیکھتی بولی تھی۔ امن کا وجود ساکت رہ گیا۔ عشق؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ نہیں، میں کسی سے کوئی محبت عشق نہیں کر سکتا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتا بولا۔ یہ کرتے تھوڑی ہیں امن، یہ تو خود بخود ہوتا ہے، پہلے دل میں اور پھر دل سے روح میں خود بخود سرایت کر جاتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ امن نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا۔ لیکن آپی، میں تو برا ہوں، میرا وجود گناہوں سے لبریز ہے، جبکہ وہ تو پاکیزہ ہیں، بلکہ اوس کے پہلے قطرے کی طرح صاف شفاف۔ مجھے کیسے ان سے محبت ہو سکتی ہے؟ وہ اس کا چہرہ آنکھوں میں بھرتے بولا تھا۔ یہ محبت بھی تو ایسے ہی ہوتی ہے امن، شفاف، بالکل بارش کے پہلے قطرے کی طرح، جسے یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں گرنا ہے، وہ تو بس ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے ساتھ نصیب جڑا ہے یا نہیں، یا پھر یہ برا ہے یا اچھا، وہ تو بس ہو جاتی ہے۔ نورین نے دھیمے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ وہ اس کی بات کی گہرائی سمجھتا یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ لیکن میں تو ان سب پر یقین نہیں رکھتا، وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی امن، یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روک کی طرح۔ اور یہ جو عشق ہے نا امن، یہ انسان کے اندر سے میں ختم کر کے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ یہ اپنے بس میں نہیں ہوتا امن، بالکل ویسے ہی جیسے بلے شاہ کو اس عشق نے نچایا۔ خدا دیکھتا رہا، لیکن اس عشق نے خدا کو اپنے محبوب کے سامنے ہر پردہ گرانے پر مجبور کر دیا۔ یہ عشق فنا کر دیتا ہے۔ نورین نے ٹرانس کی سی کیفیت میں کہا تھا۔ کیا وہ میرے نصیب میں ہیں؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ نورین نے چونک کر اسے دیکھا۔ اللہ نے چاہا تو ضرور، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ امن مسکرا بھی نہ سکا۔ اس نے تو آج تک کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اس سے تو بس برے کام کیے ہیں، پھر وہ کیوں کر اسے اس کی من چاہی ہستی دے گا؟ وہ تو خدا پر سے یقین کھو چکا تھا نا، اس سے کبھی دعا تک نہیں مانگی، پھر کیسے وہ اسے عطا کرے گا؟ وہ نظریں چرا گیا۔ میں دعا کروں گی امن، خدا اسے تمہارے نصیب میں لکھ دے، نورین نے مسکراتے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ امن کچھ کہتا، دروازہ ناک ہوا تھا۔ وہ دونوں چونک گئے۔ میم، وہ باہر کوئی لڑکی آئی ہے ملنے آپ سے۔ مجھ سے؟ نورین نے حیران ہو کر پوچھا۔ شاید کوئی اسٹوڈنٹ ہو، وہ خود سے بڑبڑائی۔ اس کی اسٹوڈنٹس اکثر اس سے ملنے گھر آتی رہتی تھی۔ وہ باہر آ گئی، لیکن سامنے اینا کو دیکھتے وہ حیران ہوئی۔ پھر اسے یاد آیا، وہی تو اسے اتنے دن سے بلا رہی تھی۔ السلام علیکم، اینا نے اسے دیکھتے مسکراتے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ اس سے ملتے بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم نے تو اچانک آ کر مجھے حیران کر دیا، اور خوش بھی۔ نورین مسکراتی بولی تھی۔ آپ ہی تو اتنے دن سے مجھے آنے کا کہہ رہی تھی، آج اس طرف سے گزر رہی تھی تو سوچا ملتی جاؤں، اور یہ بکس جو آپ نے منگوائی تھی۔ اینا نے اس کو بکس دکھاتے کہا۔ بہت شکریہ، میں یہ بکس کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ نورین بکس کو دیکھتی بولی۔ اس سے پہلے کہ اینا اسے کچھ کہتی، کوئی سیڑھیوں سے تیزی سے بھاگتا نیچے آیا تھا۔ اینا نے یوں ہی چہرہ موڑ کر دیکھا تو وہ ساکت رہ گئی، پل میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ امن جو نورین کا فون دینے آیا تھا، سامنے اینا کو دیکھتے خود بھی ساکت ہوا تھا۔ نورین بھی پریشانی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ، اینا نے نورین کو دیکھا۔ اینا، یہ میرا بھائی ہے امن، تم جانتی ہو کیا اسے؟ نورین زبردستی مسکراتی بولی تھی۔ یہ آپ کا بھائی ہے؟ اینا نے بے یقینی سے کہا تھا۔ اس کے لہجے کی بے یقینی دیکھتے امن نے لب بھینچے تھے۔ اینا کی آنکھوں میں ایک دم تنفر ابھرا تھا۔ اس امن کو دیکھتے سختی سے لب بھینچے تھے۔ ٹیبل سے اپنا فون اٹھاتے وہ جانے لگی، لیکن نورین نے سرعت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ رکو، میری بات سنو اینا، وہ گھبرائے لہجے میں بولی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں جا رہی ہو؟ وہ ایک دم انجان بنتے بولی تھی۔ امن نے ضبط سے اسے دیکھتے قدم موڑ لیا۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے گھر سے ہی باہر چلا گیا۔ آپ نہیں جانتی آپ کا بھائی کام کیا کرتا ہے؟ اینا نے تیکھے چتونوں سے گھورتے کہا تھا۔ نورین نے گہری سانس بھری۔ میرا بھائی جو بھی کام کرتا ہے اس سے میرا کیا لینا دینا ہے نا؟ ویسے بھی وہ آج جو بھی ہے اپنی مرضی سے نہیں ہے، حالات نے اسے ایسا بنایا ہے۔ وہ سر جھٹکتی بولی تھی۔ اینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی تھی۔ نورین نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور بولنے لگی۔ 16 سال کی تھی میں جب اس گھر میں آئی تھی، تب امن صرف 4 سال کا تھا۔ گھر میں آئی تھی، اینا زیر لب بڑبڑائی۔ نورین دور کہیں ماضی میں کھو گئی۔ ماضی۔ نورین اور امن کے ماں باپ کی ایک حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے نورین اس گھر میں آ گئی۔ امن صرف 4 سال کا تھا۔ زمان امن کا سوتیلا بھائی تھا۔ اس کے باپ نے 2 شادیاں کی تھی۔ وہ شروع سے ہی غلط لوگوں سے ملتا جلتا تھا۔ امن کو تو نورین نے بڑی بہن کی طرح سنبھال لیا، لیکن نورین کے 18 کے ہوتے ہی زمان نے اس سے نکاح کر لیا۔
کیونکہ مرد خود چاہے جتنا بھی برا ہو، بیوی انہیں خاندانی ہی چاہیے ہوتی ہے۔ کچھ ہی ماہ میں نورین کا نشہ اس پر سے اتر گیا۔ وہ آئے روز مار پیٹ کرتا تھا۔ امن چھوٹا تھا، وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن نورین سے جب اس کے چہرے کے نشانوں کی وجہ پوچھتا تو کسی نہ کسی طرح ٹال دیتی۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہونے لگا، شمع اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا، اسے غلط لوگوں سے ملاتا۔ امن کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی زمان اسے لے جاتا۔ امن برا ہوتا جا رہا تھا۔ نورین کی تربیت کا اثر تھا کہ اسے صحیح غلط کی پہچان اچھے سے تھی۔ اسے زمان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ زمان نے اسے اس دن بہت مارا۔ نورین نے چھڑوانے کی کوشش کی لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد کتنے ہی دن دونوں کو بھوکا پیاسا رکھا، مارتا پیٹتا، جب تک کہ امن اس کے ساتھ نہ گیا۔ امن تھک ہار کر نورین کے لیے اس کے ساتھ چلا گیا، جہاں اسے گن چلانی سکھائی جاتی، خنجر بازی سکھایا جاتا، اس میں صفاقی بھرتی جاتی۔ زمان سے اسے یہی بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ کو کسی نے اپنی دشمنی میں جان بوجھ کر مار دیا، جس کے بعد وہ اب بدلہ لینے کے لیے خود کو اور مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ آئے روز مار پیٹ، قتل دھمکانا اس کے لیے عام بن گیا۔ لیکن پھر جب اسے اٹلی کا ایک گینگ اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا تو امن نے نورین کو طلاق دینے کی شرط رکھی تھی، جو گینگ نے مان لی۔ اس کے بعد امن لوٹا تو بیسٹ بن کے لوٹا تھا۔ اب وہ خود اٹلی پر حکومت کرتا تھا۔ زمان جس کام میں اسے زبردستی لے کر گیا تھا، آج وہ وہاں کا بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ شفاقیت میں اول موت سے بے خوف تھا وہ۔ نورین چپ ہو گئی، لیکن اینا ابھی تک ساکت تھی۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی اسے، اور وہ کیا نکلا؟ اسے زبردستی بیس بنایا گیا تھا۔ وہ برا نہیں تھا، برا بنایا گیا تھا۔ نہیں، وہ اب بھی برا نہیں ہے، اس میں صرف کچھ برائیاں ہیں۔ جو خالی ذہن سے سوچ رہی تھی، بنا کچھ بولے وہ وہاں سے لوٹ آئی۔ اسی کے بارے میں سوچتی رہی کہ اسے کسی چیز کا خیال ہی نہیں رہا۔ اینا پورا دن اسی کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن اسے وہ کہیں سے بھی اپنا مجرم نہیں لگا۔ وہ صنف نازک سے دور رہنے والا بندہ تھا۔ باقی ڈرگز کا جو کام کرتا، اس کا اینا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ رات میں جب وہ گھر آئی تو مرتسم نے اسے بے تحاشا کالز کی، لیکن ولی کی قسم کو دیکھتے وہ بے بسی سے روتے فون کو دیکھتی رہی۔ مرتسم اس کے فون نہ اٹھانے پر لب بھینچ گیا۔ وہ جانتا تھا ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ ولی نے گھر کے گرد سیکیورٹی تنگ کر دی تھی، اسپیشلی اینا کے کمرے کے باہر۔ مرتسم کے لیے اس سیکیورٹی کو توڑنا 2 منٹ کا کھیل تھا، لیکن وہ اینا کا مان نہیں توڑ سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ سب کر کے ولی کا غصہ اور بڑھنا تھا نہ کہ کم ہوتا۔ وہ بے بسی سے سوچتا رہ گیا تھا۔ جاری ہے۔